رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر به شبير وشبر قاسم طوبى والصقر الأنزع البتين اللهجة المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المخجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام في زيارة الإمام الحسين عليه السلام لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. صلوات. عزیزان گرامی، یقیناً درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا مقایسہ کسی اور عبادت سے نہیں کیا جا سکتا. مختصر سی عبادت ہے مگر اس قدر اجر رکھتی ہے کہ آیت اللہ محمد تقی بہجت فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا ایک مرتبہ درود کا پڑھنا تمہارے مرحوم کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، ایک عالم دین آیت اللہ محمد تقی بہجت کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آغا مجھے ایک استخارہ نکالنا ہے، استخارے کی زحمت ہے. تو آیت اللہ محمد تقی بہجت نے فرمایا
کہ تم فاتح کبیرہ سے مدد کیوں نہیں لیتے، کہ فاتح کبیرہ سے مدد لو۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ فاتح کبیرہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا فاتح کبیرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھا جائے اور ایک مرتبہ 4 قل کی تلاوت کی جائے، سورہ کافرون، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 4 قل کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ فاتح کبیرہ اگر کسی مردے پر یہ فاتح کبیرہ پڑھ کر اس کا ثواب اسے ہدیہ کر دیں تو اس مرنے والے سے عذاب ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کسی قبر پر جا کر پڑھے تو اللہ اسے جنت میں درجے عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کہ اس میں کہ 1 مرتبہ الحمد، 4 قل، اور 7 مرتبہ انا انزلنا، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور درود کے سہارے کے ساتھ اسے جب ہدیہ کیا جائے اپنے مرحوم کے لیے تو بہترین تحفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پڑھنے والے کے لیے اس قدر اجر رکھتا ہے کہ اسے کبھی استخارے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ آپ نے اس کا اثر بتایا آیت اللہ محمد تقی بہجت نے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آقا نے کہا میں فوری اپنے ماں باپ کی قبر پر گیا اور جا کر میں نے فاتح کبیرہ ان کی قبر پر پڑھا اور پڑھ کر واپس آ گیا۔ کچھ ہی دن گزرے، میری پھوپھی نے مجھ سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہدیہ بھیجا؟ تو میں تعجب ہو کر سوال کرنے لگا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا بتاؤ کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہدیہ بھیجا؟ پھر میں نے سوال کیا یہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا میں نے تمہارے ماں باپ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے جنت کے طبق رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ نعمتیں آپ کو کیسے ملی؟ تو کہا میرے فرزند نے ہمارے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ صلوات اس کے بعد میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ میں نے کوئی ہدیہ نہیں کیا بلکہ فقط میں نے فاتح کبیرہ کی تلاوت کی، فاتح کبیرہ کی تلاوت کی ہے کہ اس کا اجر ہے عزیزان گرامی، بہت اجر ہے کہ اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کریں، ان کی قبروں پر جائیں، اور اہل بیت کے بتائے ہوئے ہی یہ آیتیں ہیں، یہ سورے ہیں کہ جس کا اجر ہے، اور یقیناً یہ وہ سورے ہیں کہ جو مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام سے، بلکہ قرآن کی ساری آیتیں اہل بیت کی یا شان میں ہیں یا ان کے دشمنوں کے خلاف ہے۔ سورہ قدر، چھٹے امام نے فرمایا کہ سورہ قدر کے ذریعے ہمارے مخالفین سے کیوں مناظرہ نہیں کرتے؟ سورہ قدر سے ہماری امامت کو ثابت کرو، ہماری ولایت کو ثابت کرو کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ جس پر ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ بعد از پیغمبر کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تو کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے، حجت ہونا چاہیے کہ جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہوں، وہ ہم ہیں کہ جو اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ گرامی، تو اس قدر اجر ہے، اہمیت ہے، اور میں نے جس روایت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، زیارت وارثہ کا فقرہ ہے کہ زیارت وارثہ کی اس قدر عظمت اور فضیلت ہمارے درمیان معروف ہے۔ 2 زیارتیں ہمارے درمیان بڑی معروف ہے، زیارت وارثہ اور زیارت عاشوراء، کہ مومنین بڑے پابند ہیں ان 2 زیارتوں کے، کہ زیارت عاشوراء کے تو آثار ہم نے اسی وبا میں دیکھے ہیں
جو گھر میں برکتیں ہیں، جو آج گھر امن و امنیت میں ہیں، یہ زیارت عاشوراء کا صدقہ ہے۔ اور یاد رکھیں زیارت وارثہ کے بھی بے شمار فوائد ہے۔ جس گھر میں زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فقر داخل نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی چور داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، زیارت وارثہ اور زیارت عاشوراء پڑھنے والے کو اہل بیت کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اور سوچیں جو اہل بیت کو سلام بھیج رہا ہے اور سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے، سوچیں اگر جسے اہل بیت کا جواب مل جائے اس کی زندگی میں پھر کیا برکتیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، زیارت عاشوراء پر بھی یہ کہتا چلوں کہ مجھ سے درخواست کی گئی ہے کہ زیارت عاشوراء کے سلسلے میں بھی کہ زیارت عاشوراء جو مفصل 100 مرتبہ لعن اور 100 مرتبہ سلام جو پڑھا جاتا ہے، اگر کسی کے لیے مشقت ہو 100 مرتبہ لعن اور 100 مرتبہ سلام جو فقرہ ہے اسے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو روایت میں ہے 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے فرمایا ہے کہ اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو میں تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ ایسا کیا کرو کہ جو جملہ مکمل جو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس کا آخری کا جو فقرہ ہے، جیسے لعن میں وہ جملہ شروع ہوتا ہے کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع لہ علی ذالک اللہم لعن اصابت الذی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا۔ امام نے فرمایا جو آخری کلمات ہے، یہ 2 آخری کے کلمات، اللہم لعنہم جمیعا، اسے 100 مرتبہ پڑھ لو، اسے 100 مرتبہ پڑھ لو۔ اسی طرح سلام میں بھی کہ جہاں پر سلام کا فقرہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سے جو آخری کے 4 سلام ہیں کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اسے 100 مرتبہ پڑھ لو۔ امام نے کہا فقط اسے پڑھ لو تو تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو مکمل جملہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ امام نے کہا کہ میں تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ دیکھو زیارت عاشوراء کو مشقت ہونے کی وجہ سے ترک نہ کر دینا، اس لیے کہ زیارت عاشوراء میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان پیش کیا گیا ہے کہ جہاں محبتیں پیش کی جاتی ہے اور وہاں ان کے دشمنوں پر لعنت بھی کی جاتی ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ عزیزان گرامی، تو آپ امام نے فرمایا اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ایسا کیا کرو کہ فقط 1 مرتبہ اس جملے کو پڑھ لو اور اس کے بعد یہ کہو کہ 99 مرہ، یعنی 99 بار اور 99 ٹائمز مور، کہ بس تم یہ کہہ دو 99 مرہ، اس جملے کے بعد فقط یہ کہہ دو۔ اگر آپ عربی میں بھی نہیں یاد ہے آپ کو 99 مرہ تو آپ اپنی زبان میں کہیے، فارسی میں کہیے، اردو میں کہیے، یا انگریزی جانتے ہیں انگریزی میں کہیے 99 ٹائمز مور۔ امام نے کہا تمہیں وہی اجر ملے گا، وہی ثواب ملے گا کہ دیکھو زیارت عاشوراء کو ترک نہ کرو، زیارت عاشوراء کو ترک نہ کرو کہ اس کے آثار آخرت میں نہیں اسی دنیا میں تم دیکھو گے، اسی دنیا میں دیکھو گے زیارت عاشوراء۔ عزیزان گرامی، اور زیارت وارثہ اس قدر اہمیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ زیارت وارثہ اور زیارت اربعین کے جو راوی ہے وہ ہے صفوان بن جمال۔ صفوان بن جمال اس روایت کو نقل کرتے ہیں، چھٹے امام نے تعلیم دی زیارت وارثہ کی انہیں، اور زیارت اربعین کی بھی روایت انہی سے نقل ہے کہ صفوان بن مہران جمال، یہ شخصیت کے بارے میں جاننا بہت اہمیت رکھتا ہے، بڑی اہمیت والی شخصیت تھی تاریخ۔ اور سوچیں کہ صفوان ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے 3 امام کو در کیا ہے، 5ویں امام، چھٹے امام اور 7ویں امام، 3 اماموں کو در کیا ہے، 3 امام کی شاگردی انہوں نے کی ہے۔ اور اس کے بعد
صفوان وہ پہلے شخص ہے کہ جنہوں نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ قبر کی زیارت کی ہے، کہ اس قدر معتمد تھے، اعتماد والے تھے کہ اہل بیت نے، ائمہ معصومین نے، چھٹے امام تک مولا کائنات کی قبر مخفی رہی ہے، کہ یہ دیکھیں گے کس قدر غربت تھی اہل بیت کی، مولا کائنات کی قبر بھی 100 سال مخفی رہی ہے۔ اور چھٹے امام نے سب سے پہلے شخص جسے بتایا، قبر کا پتہ بتایا، مولا کائنات کی قبر کا صفوان تھے، صفوان ابن مہران جمال۔ اس قدر اہل بیت کے نزدیکی اور قریب تھے، رازدار تھے۔ صفوان سے ایک مرتبہ ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام صفوان سے ساتویں امام نے کہا کہ صفوان تم میں بہت ساری خوبیاں ہیں سوائے ایک کے۔ امام نے صفوان سے کہا بہت ساری خوبیاں ہیں، تم میں اچھائیاں ہیں۔ اور سوچے کہ اگر کسی امام معصوم کسی سے کہہ دیں کہ تم میں اچھائی ہے، تم میں خوبی ہے، سوچے اس سے بڑی تائید کیا ہو سکتی ہے۔ حجت خدا کسی سے کہہ دے کہ تم اچھے ہو، تم میں نیکیاں ہیں، تم نیک ہو۔ عزیزان گرامی، لوگ تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ہم خود اپنی تعریفیں کر لیتے ہیں، امام وقت اگر کسی کی تعریف کریں اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا صفوان تم میں بہت ساری خوبیاں ہیں سوائے ایک۔ صفوان نے فوری اپنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا بتائیں کہ مجھ میں کیا عیب ہے، کیا عیب ہے۔ مولا نے کہا صفوان تم میں عیب یہ ہے کہ تم اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پہ دیتے ہو۔ اس لیے کہ جمال جو ان کا لقب تھا، جمال یعنی اونٹ کرائے دینے والا، جن کا بزنس ہی اونٹ کرائے پہ دینا ہوتا تھا، اونٹ کرائے پہ دیا کرتے تھے اس زمانے۔ کہا کہ تم ہارون کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیتے ہو۔ تو صفوان نے کہا مولا یہ تو میرا بزنس ہے، کاروبار ہے، اور کاروبار میں تو یہ سب نہیں دیکھا جاتا، اور پھر ہارون زیارت خانہ کعبہ کے لیے گیا ہے، کوئی گناہ کے لیے نہیں گیا۔ امام نے کہا صفوان سنو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اونٹ صحیح و سالم واپس آ جائیں اور تمہیں تمہارے اونٹوں کا کرایہ بھی ملے؟ اس نے کہا ہاں کون نہیں چاہے گا، ہر بزنس مین چاہتا ہے کہ اسے بزنس میں پروفٹ بھی ہو اور اس کا مال صحیح و سالم اسے واپس بھی مل جائے، کون نہیں چاہتا۔ امام نے کہا صفوان تمہارا مال اسی صورت میں تمہیں صحیح و سالم ملے گا، تمہارا کرایہ اسی صورت میں تمہیں صحیح و سالم ملے گا کہ جب ہارون سلامتی کے ساتھ واپس آئے تو تمہارے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہارون سلامت رہے۔ بس یہ ذرہ برابر تمہارے دل میں جو ہارون کے لیے سلامتی کی تمنا پیدا ہو رہی ہے، ہم سے دور ہو رہے ہو، ہم سے دور ہو رہے ہو۔ صفوان نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے معاف کیجئے، میں نے اس طرف سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ صفوان دیکھیں یہاں ہے صفوان کا کمال، صفوان کا کمال یہاں ہے۔ اب صفوان نے فوری اپنے سارے تجارت کو ایک دفعہ بیچ دیا۔ صفوان نے ایک ہی مرتبہ اپنا سارا تجارت، جتنے اونٹ تھے، جتنے اونٹ کرائے پہ گئے ہوئے تھے، سارا کا سارا بزنس ایک ہی مرتبہ میں بیچ ڈالا۔ اور سوچے کہ ایک مرتبہ بزنس اپنا بیچتا ہے تو نقصان میں ہی بکتا ہے، اس نے بیچ ڈالا، کیونکہ امام نے کہا کہ ذرہ برابر میرے دل میں دشمنان اہل بیت کے لیے سلامتی کی تمنا۔ صفوان نے کہا ہرگز ہرگز میں دنیا کی خاطر اپنی آخرت نہیں خراب کرتا۔ صفوان نے سارا بزنس بیچ ڈالا۔ بیچنے کے بعد جب ہارون واپس آیا اور ہارون کو پتہ چلا صفوان نے اپنا سارا بزنس بیچ ڈالا، ہارون بلایا، بلانے کے بعد پوچھا صفوان بتاؤ کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنا سارا بزنس بیچ ڈالا؟ کہا کہ ہاں اب میں ضعیف ہو چکا ہوں، اب اتنا بڑا بزنس میں نہیں سنبھال سکتا، اس لیے میں نے اب کسی اور کے حوالے کر دیا، اب میں اسے نہیں سنبھال سکتا۔ ہارون نے کہا
کہ اگر مجھے پتہ چل جائیں کہ تو نے اپنے مولا کے کہنے پہ ایسا کیا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ عزیزان گرامی، کہ ہارون جانتا تھا، ہارون کہ مولا کے کہنے پر ہی صفوان نے اتنا بڑا نقصان اپنے لیے مول لیا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے چاہنے والے جانتے ہیں اہل بیت کی محبت کے مقابل میں یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ جو اہل بیت عطا کرتے ہیں، سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں ہمارے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے، ہمارے دل میں اطمینان اور سکون ہے۔ اس سے بڑھ کے دولت کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہمارے دلوں میں اطمینان اور سکون ہے۔ عزیزان گرامی، صفوان بن جمال اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اس زیارت وارثہ کو جو آج ہم ہر گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس زیارت میں فقرے میں جو امام نے جہاں پر امام معصوم کی مقام و مرتبے کو بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو وہ 3 گروہ پر لعنت ہے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور جو خاموش رہے، خاموش رہنے والے اور راضی ہو گئے۔ لعن اللہ امتن قتلت، ولعن اللہ امتن ظلمت، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے۔ آپ دیکھیں 3 گروہ کو لعنت کی گئی ہے، 3 گروہ۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں محبت اہل بیت ہے، ساتھ ساتھ دشمنان اہل بیت کے ساتھ بیزاری۔ یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے جہاں پر محبت اہل بیت کا تقاضا کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کا تقاضا قرآن نے کیا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ساتھ قرآن میں جہاں پر درود کی آیت قرآن میں بھیجی، کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جہاں پر فوری اسی درود کی آیت کے بعد سورہ احزاب آیت نمبر 57 کے بعد اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ کہ جہاں درود کی آیت آئی ہے سورہ احزاب آیت نمبر 56، فوری اسی کے بعد آیت آئی ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، رسول خدا کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کے لیے عذاب سخت مہیا کیا ہوا ہے۔ صریح آیت آئی ہے اہل بیت۔ عزیزان گرامی، اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ درود میں تو فقط نبی کے لیے درود آئی ہے، اہل بیت کا ذکر تو نہیں آیا، اہل بیت کے لیے درود میں کیسے شامل کریں گے؟ عزیزان گرامی دیکھیں کہ اہل بیت کے لیے خود نبی نے کہا کہ مجھ پر جب بھی درود بھیجو تو کامل درود بھیجا کرو، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجنا، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر اللہ اس پر حرام کر دیتا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجے مگر میری آل پر درود نہیں بھیجتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ نبی نے ہمیشہ روکا کہ دیکھو مجھے میری آل سے جدا نہ کرنا، اللہ نے مجھے میری آل کے ساتھ قرار دیا ہے۔ پیغمبر نے نہیں کہا کہ مجھ پر درود بھیجنے والے کو اللہ آدھا ثواب دے گا آدھا نہیں دے گا، کہا کہ نہیں، اس پر حرام ہے جنت کی خوشبو جو مجھ پر درود بھیجے مگر میری آل پر نہ بھیجے، اس پر حرام۔
کہا میری آل کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ دیکھو اللہ نے تکوین میں بھی نبی کی نہ ولادت کو تنہا رکھا نہ شہادت کو تنہا رکھا۔ اگر نبی پر خوشیاں بناؤ تو آل کے ساتھ خوشیاں بناؤ، اور نبی پر گریا کرو، نبی پر رو تو اکیلے نہ رو، آل کے ساتھ گریا کرو، آل کے ساتھ، کہ اللہ نے تکوین میں بھی نبی کو اکیلے نہیں رکھا۔ عزیزان گرامی، کس قدر عظمت ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ مجھے جدا نہ کرو اہل بیت سے، اور خود اہل بیت کی درود کی آیت قرآن میں موجود ہے۔ علامہ ہلی کا مناظرہ ہے، شاہ خدا بندہ جو بادشاہ تھا، کہ بادشاہ کے دربار میں علامہ ہلی اور رکن الدین موصلی، سید رکن الدین موصلی کا مناظرہ، علامہ ہلی کا مناظرہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ یہ سید موصلی جو اہل سنت سے تھے، انہوں نے سوال کیا علامہ ہلی سے دربار میں، کہ دربار میں جب بیٹھے ہو کہ بتائیں کہ آپ شیعہ حضرات اہل بیت پر جو درود بھیجتے ہیں، جو انہیں علیہ السلام بھیج کرتے ہیں، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، قرآن سے ثابت کر سکتے ہو؟ تو علامہ ہلی نے فوری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 کی تلاوت کی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَالرَّحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے میں، کہ جو لوگ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کی جانب لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے درود ان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جیسے ہی آیت تلاوت کی، اس سید موصلی نے تعجب سے پوچھا کہ بتاؤ آل رسول پر کیا مصیبتیں آئیں کہ جو ان پر درود و رحمت ہو؟ کہا علامہ ہلی نے فوری کہا کہ اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی کہ تو ان کی اولاد سے ہے، تو ان کی نسل سے ہے، سید ہے، مگر دشمنان اہل بیت کے در پر ہے۔ اس سے بڑی مصیبت اہل بیت کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ گرامی کہ دیکھیں کہ بات سعادت ہے نا، سعادت ہے کہ جو اہل سنت میں بھی ہے، کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے اہل بیت کے لیے کہ تو ان کی اولاد سے ہو کر دشمنوں کے در سے وابستہ ہے، اہل بیت سے دور ہے۔ عزیزان گرامی کہ قرآن مجید نے ثابت کیا ہے کہ جہاں جہاں نبی پر رحمتیں ہیں اہل بیت پر رحمت ہے، نبی پر درود ہے اہل بیت پر درود ہے، نبی سے محبت اہل بیت سے محبت، اسی طرح اذیت اور تکلیف بھی جہاں نبی کو دی جائے گی اہل بیت کو بھی اگر دی جائے تو نبی کی تکلیف اذیت ہے۔ کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یہ اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، سب مانتے ہیں۔ تو اہل بیت کو اذیت دینا بھی نبی کو اذیت دینے کے برابر ہے، اور قرآن نے صریح فرما دیا کہ جس نے بھی نبی اور آل نبی کو اذیت پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب سمجھ لیں کہ دشمنان اہل بیت اور جو اہل بیت کو اذیتیں پہنچاتے ہیں ان پر لعنت کرنا یہ قرآن کی سنت ہے، قرآن کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں قرآن مجید نے یہ اس زیارت کے فقرے میں جو امام نے تعلیم دی کہ دیکھو یہ کہا کرو ہمیشہ، اس لیے کہ یہ زیارتیں در حقیقت میں ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہمارے لیے ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہمارے لیے ایک پورا فارمولا ہے زندگی کا کہ دیکھو اس طرح زندگی کو دیکھو کہ ہمیشہ اہل بیت کے دشمنوں کو 3 گروہ میں تقسیم کرو۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو اہل بیت کو قتل کیا، ایک گروہ وہ تھا کہ جو اہل بیت پر ظلم کیا، ظالم تھے، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو خاموش تھا، اکثریت خاموش، سائلنٹ میجورٹی۔ عزیزان گرامی
اہل بیت کو ہمیشہ یہ تیسرے گروہ سے بڑی اذیت ہوئی ہے، سائلنٹ میجورٹی، اکثریت خاموش، یہ بڑی تکلیف دے رہی ہے اہل بیت کے لیے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، بعد از رسول اہل بیت پر مصیبت کے ایام شروع ہو گئے، یہی ایام ہے 28 سفر کے بعد سے اہل بیت پر جو مصیبتوں کے دن شروع ہوئے تھے۔ کیوں؟ اذیتیں کرنے والے کم تھے مگر خاموش اکثریت تھی۔ اکثریت خاموش کیوں تھی؟ کیا اکثریت نے نہیں دیکھا تھا کہ پیغمبر اکرم کس قدر احترام کیا کرتے تھے، اہل بیت کے فضائل میں کیا بیان؟ عزیزان گرامی دیکھیں، مولا کائنات جیسی شخصیت اپنے زمانے میں اکیلے ہو گئی، کیوں؟ 100 سال جس کی خبر مخفی رہی کہ چھٹے امام کے زمانے میں آپ کی خبر کا پتہ چلا، یہ مظلومیت کیوں؟ کیونکہ خوارج ڈھونڈ رہی تھی آپ کے جنازے کو، ڈھونڈ رہی تھی تاکہ آپ کے جنازے کے ساتھ بے حرمتی کی جائے، جیسے آج داعشی خبروں کو توڑتے ہیں یا آل سعود خبروں کو توڑتے ہیں۔ اہل بیت پر یہ مصیبت رہی ہے، مصیبت رہی ہے۔ مدینے میں رہ کر اہل بیت نے اپنی زندگی مدینے میں گزاری مگر ہمیشہ مدینے میں غریب رہے، غریب رہے۔ امام حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کوئی مدینے والا آ کر نہیں پوچھا کہ آپ مدینے سے باہر کیوں جا رہے ہیں، آپ کو مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ کسی نے کیوں آگے بڑھ کر نہیں کہا؟ عزیزان گرامی کیوں امام میں حسن مجتبی علیہ السلام کہ آپ کو معاویہ جیسے شخص کے ساتھ صلح کرنی پڑی؟ کیوں آپ کیوں مجبور ہوئے صلح کرنے پر؟ اکثریت خاموش، یہ جو اکثریت تھی خاموش کہ جو ہمیشہ کسی چیز میں دخل نہیں دیتے، نہیں ہمیں کسی چیز سے دخل نہیں ہے، ہمیں کسی سے کام نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ خود سنبھال لے۔ عزیزان گرامی ہمیشہ مصیبتیں انہی کی وجہ سے آئی ہے، یاد رکھیں کہ ان میں سے ہرگز نہ ہوں۔ زیارت وارثہ اس لیے پڑھنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی آئیڈیالوجی اس سے لو، اس سے سمجھ اپنی اسے حاصل کرو۔ خاموش رہنا اہل بیت کے شیعوں کی صفت نہیں ہے، خاموش رہنا اہل بیت کی صفت نہیں ہے۔ اہل بیت نے کہا کہ ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو۔ عزیزان گرامی ہمیشہ تکلیف یہی رہی ہے، سکھایا گیا کہ دیکھو زیارت میں ہمیشہ لعنت کرو، لعنت کرو، لعنت کرو۔ تم جب لعنت کرو گے تو تم کوشش کرو گے تاکہ ان میں سے نہ ہو، کبھی ان میں سے نہ ہو کہ اہل بیت کے قاتلوں میں سے خدا نخواستہ کوئی ہو جائے، کبھی ان میں سے نہ ہو کہ اہل بیت پہ ظلم ہو رہا ہو۔ اہل بیت پہ ظلم نہ کریں، اہل بیت پہ ظلم نہ ہو، اور ان میں سے بھی نہ ہو کہ جو خاموش رہنے والوں میں سے رہے۔ عزیزان گرامی کہ سب سے بڑی تکلیف اہل بیت کے لیے یہی رہی ہے۔ 8ویں امام جب مدینے سے جا رہے ہیں، مدینہ ہے، مگر 8ویں امام اپنے گھر والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ مجھ پر گریا کرو، مجھ پر رو، ایسے رخصت کرو جیسے ایک جنازہ نکلتا ہے۔ امام پر رویا گیا، امام پر رویا گیا، امام ایسے مدینہ اپنے گھر سے نکلے، روانہ ہوئے۔ عزیزان گرامی کہ کوئی مدینے والے آ کر نہیں کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ عزیزان گرامی اسی لیے سید الشہداء کو 72 جو کربلا میں ملے ہیں، امام نے کہا کہ ایسے 72 نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ یہ 72 ایسے تھے عزیزان گرامی جو امام کے مطیع، امام کے فرما بردار، کہ جو انہوں نے آئیڈیالوجی کو اپنایا تھا، مکمل جو آئیڈیالوجی تھی آپ اپنایا تھا۔ عزیزان گرامی بڑی غربت تھی، ہاں یہی وہ ایام ہیں، مصیبت کے ایام ہیں۔ عزیزان گرامی سوچیں کس قدر مصیبتیں اہل بیت پر گزری ہیں۔ 8ویں امام نے فرمایا ابن شبیب اگر تم رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین پہ گریا کرو، میرے جد حسین پہ گریا کرو، اس لیے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا کذبح الکبش۔ امام نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جیسے کبش یعنی جیسے گوسفند کو، عربی زبان میں مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں گوسفند کے لیے، کبھی شات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شات، یا کبھی یہ لفظ جو امام نے استعمال کیا کل کبش، کہتے ہیں کبش وہ بکرا ہوا کرتا تھا، وہ گوسفند ہوتا تھا کہ عرب جب کھیلتے تھے تو اس گوسفند کو، اس بکرے کو پہلے زخمی کرتے تھے،
ہر کوئی اسے مارتا تھا، جسے جو ہاتھ میں ملتا، جو وسیلہ ملتا، اس وسیلے سے اس بکرے پر، اس گوسفند پر حملے کیے جاتے، اتنا مارا جاتا، اتنا زخمی کیا جاتا کہ وہ اب جان دینے پر ہوتا۔ جب جان دیتے تو اس کا گلا کاٹا جاتا تھا، اس کا گلا کاٹا جاتا تھا۔ اسے کہتے ہیں کبش۔ 8ویں امام نے کہا کہ ہمارے جد پر گریا کرو، اس لیے کہ ہمارے جد کو ایسے ذبح کیا گیا۔ پہلے ہر کوئی جس کے ہاتھ میں ہوتا، کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار مارتا، کوئی نیزے مارتا، جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ اپنی جھولی میں پتھر بھر کے لاتا اور امام پر مارتا۔ عزیزان گرامی، اس قدر اہل بیت پر ظلم ڈھائے گئے۔ ہاں، جناب سیدہ کا دروازہ گرایا گیا۔ یہی وہ ایام تھے کہ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی اور آپ کے شکم میں محسن شہید ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا، یہ وہ دروازہ تھا جس دروازے کا رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے۔ وہی دروازہ جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرایا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ شہزادی نے فضہ کو صدا دی، فضہ حسینی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس قدر اذیتیں اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائی گئی ہیں کہ ایک مرتبہ جب چوتھے امام اربعین کے لیے کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں جابر ابن عبداللہ انصاری جو امام کے پہلے زائر تھے وہاں موجود تھے۔ ایک مرتبہ جب آواز سنی تو اپنے غلام عطیہ سے کہا کہ دیکھو یہ کون سا قافلہ آ رہا ہے، کہیں دشمنوں کا تو قافلہ نہیں آ رہا ہے؟ عطیہ نے کہا نہیں، یہ کوئی دشمنوں کا قافلہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ کوئی لٹا ہوا قافلہ ہے، کوئی عزاداروں کا قافلہ ہے کہ جس کی عماریوں پر سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، سیاہ پردے ہیں۔ ایک مرتبہ جابر سمجھ گئے، کہا کہ یہ میرا امام سید سجاد ہو سکتا ہے، دیکھو اس میں کوئی جوان تو نظر نہیں آ رہا۔ عطیہ نے غور سے دیکھا، کہا اس میں کوئی جوان نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہاں ایک ضعیف ہے کہ جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کی کمر جھک چکی ہے، جس کے ہاتھ میں عصا ہے۔ ایک مرتبہ جابر قریب آئے، آ کر پوچھا کہ اے ضعیف شخص آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے سر اٹھایا، کہا چچا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں سید سجاد، میں علی ابن الحسین۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا کہ مولا یہ کڑیل جوانی میں آپ ضعیف کیسے ہو گئے، یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ امام نے کہا چچا پھپھیوں کو بے پردہ و چادر کوفے و شام کے بازاروں میں لے جانا۔ چچا سید سجاد نے اپنی بہن سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں قبر میں لٹایا۔ چچا ایک رسن تھی، 12 گلے تھے۔ ایک مرتبہ جابر نے چوتھے امام کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، پرسا دیا۔ امام نے کہا چچا جابر آپ پہلے شخص ہیں کہ جس نے مجھے اپنے بابا کا پرسا دیا، ارے ابھی تک کسی نے پرسا نہ دیا، تماچے لگائے، تازیانے لگائے، مگر چچا جابر ذرا آہستہ گلے لگانا، اس لیے کہ سجاد کی پشت زخمی ہے، سجاد کا گلا زخمی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے کی جانب آ رہا تھا، ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، کہا اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے سہاگ موجود تھے، مگر جب ہم واپس آئے ہیں گودیاں اجڑ چکی ہیں، ماؤں کی گودیاں اجڑ چکی ہیں، کڑیل جوان بیٹے مر چکے ہیں۔
ہاں عزیزان گرامی، جب یہ قافلہ مدینے آیا، ایک مرتبہ مدینے کی خواتین جمع ہو کر جناب زینب کو پرسہ دینے لگی۔ ایک سوال کیا، کہا شہزادی جب آپ مدینے سے روانہ ہوئی تھی آپ کے سر کے بال سیاہ تھے، مگر اب جب واپس آئی ہیں آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، بتائیں کہ کس مصیبت نے آپ کے بالوں کو سفید کر دیا؟ زینب نے یہ نہ کہا کہ جب میرے بھائی کے سینے پہ شمر سوار تھا، ارے 70 قدم کے فاصلے سے زینب اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی تھی۔ زینب نے یہ نہ کہا، زینب نے یہ بھی نہ کہا کہ میرا کڑیل جوان علی اکبر، میرے اون و محمد کے لاشیں جب خیمے میں آئے، جناب زینب نے یہ بھی نہ کہا، بی بی نے یہ بھی نہ کہا کہ جب ہماری سر سے ردائیں چھن گئی، ہم بے پردہ و چادر بازاروں میں لائے گئے، شرابی کے دربار میں لائے گئے۔ شہزادی نے یہ بھی نہ کہا، مگر شہزادی نے یہ کہا کہ ہاں میری سکینہ، حسین نے 2 امانتیں میرے حوالے کی تھی، ایک سید سجاد، ایک حسین کی 4 سالہ سکینہ۔ ارے سکینہ کو میں نے جب شام کے زندان میں دفن کیا، ارے سکینہ کے رخسار نیلے تھے، ارے سکینہ کا کرتا جلا ہوا تھا، ارے سکینہ کے کان سے خون جاری تھا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ان رخساروں کا جس کے رخسار نیلے پڑ چکے تھے۔ امام زمانہ سلام کرتے ہیں، سلام ان رخساروں پر کہ جس کا رنگ نیلا پڑ چکا۔ عزیزان گرامی ذرا غور کریں، رخسار کے رنگ نیلے کب پڑتے ہیں؟ جب رخسار کو تماچا پڑتا ہے تو یہ رخسار سرخ ہو جاتے ہیں، سرخ۔ اور اب یاد رکھیں، جہاں شہزادی نے اپنے بابا سے بیان کیا تھا، مصائب بیان کیے تھے، تو یہ بھی کہا تھا بابا شمر کا ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا۔ چھوٹے 4 سالہ بچی کا رخسار کتنا ہوتا ہے۔ امام نے سلام کیا ان رخساروں پر جس کے رنگ نیلے ہو جاتے تھے۔ جب تماچوں پہ تماچے جب پڑتے ہیں یہ رخسار کا رنگ نیلا ہو جاتا۔ پروردگار تجھے واسطہ ان رخساروں کا جن رخساروں کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہے، علیل ہے، جو التماس دعا کہی گئی ہے، پروردگار ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جلد سے جلد اس شر کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں درجات عالیہ نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان عزاداری نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد